سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی الحسین المظلوم، علی الحسین المظلوم المقتول المجروح المذبوح من القفا في أرض كربلاء في يوم عاشوراء بلا جرم ولا خطا، الذي غسله دمه وكفنه تراب في أرض كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صلوات پر محمد۔ سب سے پہلے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو، ہماری عزاداری کو، ماتمداری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرمائے۔ اس مجلس اعظم میں جو دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص سے صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، وقت انتہائی کم ہے، مختصر سے وقت میں پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی مکمل توجہ کا طالب ہوں،
میں نے آپ کے سامنے سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ہر روز امامت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میسج دے رہا ہوں، اس پیغام کو لیجئے کہ پہلے والی امتیں، پہلے والے قبیلے، پہلے والے لوگ کیوں امامت کے سلسلے میں ناکام ہوئے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، امام نے نفرین کی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، اے بار الہ مجھے ان سے اچھے ماموم عطا فرما، اچھے لوگ عطا فرما، اچھے شیعہ عطا فرما، اور ان کے سروں پر بدکار اور ظالم حکمران مسلط فرما، کیونکہ انہوں نے قدر نہیں کی، امامت کی قدر نہیں کی، ولایت کی قدر نہیں کی۔ تو آپ دیکھیے، میں نے پہلے بھی بیان کیا فرق کیا تھا، امام کیا چاہتے تھے اور سامنے والے کے ذہن میں کیا تھا، امام کہاں لے جانا چاہتے تھے اور ان کا سوچ، ان کا نظریہ، ان کی فکر کیا تھی۔ یہ غیبت کا زمانہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ نظام امامت کو قبول کر سکیں۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے۔ غیبت کا زمانہ، ایک فلسفہ غیبت کا یہی ہے، ایک فلسفہ غیبت کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ جب امام تشریف لائیں تو ہم اپنے آپ کو امام کے حوالے کر سکیں، ہم میں صلاحیت ہو کہ نظام عدل کو قبول کر سکیں، نظام ولایت و امامت کو قبول کر سکیں، کیونکہ امام خود عدل ہے، امام خود اسلام ہے۔ انسان اپنے وجود میں جھانکے، مجھ میں کیا کمی ہے، مجھ میں کیا خامی ہے، اور امام غیبت میں نہیں ہے، امام حاضر ہے، ناظر ہے۔ امام دیکھ رہے ہیں ہمیں، امام سن رہے ہیں ہمیں، امام ہماری گفتگو سنتے ہیں، ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں امام سنتے ہیں۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں خود ارشاد فرماتے ہیں، ابھی تمہارے کانوں تک بات نہیں پہنچتی، ہم سمجھ جاتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ خود آپ انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام مشہد مقدس میں تشریف لے جائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو اذن دخول ہے، اذن دخول امام کے حرم میں داخل ہونے کے لیے جو اذن ہے، اس اذن کے الفاظ ہیں، اے امام میرا عقیدہ یہ ہے، توجہ ہے، اے امام میرا عقیدہ یہ ہے، انتم تردون کلامی ویسمعون سلامی، اے امام آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں اور جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ امام حاضر ہے، امام ناظر ہے، ہمیں اپنی ساری زندگی، روز و شب کی زندگی کو امام کے فرمان کے مطابق گزارنی ہے۔ میں ابھی بیان کروں گا، ایک اور طرف آنا چاہتا ہوں، یہ ہر روز تھوڑا تھوڑا میسج دے رہا ہوں تاکہ ہضم کر سکیں۔ تو غیبت کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ شیعان علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اپنے وجود کو تیار کر سکیں۔ جیسے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا اریدکم للہ، میں یہ دنیا دینے نہیں آیا، اللہ دینے آیا ہوں، اللہ کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آگے پیغام کو لے کے چلتا ہوں۔ جنگ صفین ہے، امام کا ایک شاعر ہے، شاعر امام کا، اس کی شاعری شعلہ بیانی ہے، ایسی شاعری کرتا ہے کہ لہو کو گرما دیتا ہے۔ اس کی شاعری سے معاویہ بھی پریشان تھا، یعنی ایسی شاعری کرتا، امام کی صفات میں ایسی شاعری کرتا کہ معاویہ بھی پریشان تھا۔ معاویہ بھی عمر عاص سے کہتا، جتنا خزانہ لٹانا چاہتا ہے لٹا دے، اس شاعر کا منہ بند کرا دے۔ یعنی ایسا شاعر تھا، ایسا شاعر، لیکن وہ تیار نہیں تھا کہ میں پیسوں کے بدلے میں امام کی صفات بیان کرنا چھوڑ دوں۔ انسان ہے بہرحال،
ایک دفعہ رات کو اس شاعر نے شراب پی لی. اب جب شراب پی تو مستی میں آ گیا, شور و غل برپا. جب اس نے مستی کی تو ہمسائے لوگوں نے سن لی یہ کیا کر رہا ہے, اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے, آوازیں برپا ہوئیں. تو صبح جا کر ہمسائیوں نے شکایت کی کہ جو آپ کے بارے میں وصف بیان کرتا ہے رات اس نے شراب پی ہے. امام نے بلایا, گواہ پیش کیے گئے کہ واقعاً رات اس نے شراب پی ہے. امام نے حکم دیا کہ اسے کوڑے لگیں گے, کوڑے لگیں گے اسے. اب شاعر تھا, ایک خاص مقام رکھتا تھا, منزلت رکھتا تھا, بڑے لوگوں کے تعلقات بھی بڑے ہوتے ہیں. اشراف قبیلہ آئے امام کے پاس واسطہ بن کر, وسیلہ بن کر, آپ کا شاعر ہے, آپ کی صفات بیان کرتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ معاویہ کے قبیلے میں بھی, معاویہ کے گروہ میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے. آپ کی اس کی وجہ سے آپ جنگ جیتے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا صفات بیان کرنے لگے. تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا میں جنگ اس کی وجہ سے نہیں جیتتا, اللہ کی وجہ سے جیتتا ہوں. میں اس کا محتاج نہیں ہوں, اللہ کا محتاج ہوں. تو امام نے کہا نہیں, اس نے گناہ کیا ہے اور اسلام میں اس کے کوڑے لگیں گے. بہرحال کوڑے لگنا شروع ہوئے. تو جو شراب پیتا ہے اسے کتنے کوڑے لگیں گے؟ 80 کوڑے لگیں گے. امام نے کہا اسے 100 کوڑے مارے جائیں, 100 کوڑے مارے جائیں. دوبارہ وہ چیخ اٹھے, چلو 80 کوڑے تو قبول ہیں, 100 کوڑے کیوں مار رہے ہیں؟ امام نے کہا تو نے ماہ رمضان میں شراب پی ہے, ماہ رمضان کی حرمت پامال کی ہے. یہ 20 کوڑے اس ماہ رمضان کی وجہ سے. امام نے کوئی پرواہ نہیں کی, کوئی پرواہ نہیں کی. جب اس کو کوڑے لگے تو وہ اپنے دوست کے ساتھ امام کو چھوڑ کے شام معاویہ کے پاس چلا گیا. تو معاویہ نے پوچھا کیا علی کے ظلم سے بھاگ کر آئے ہو؟ حالانکہ کوڑے لگے ہوئے تھے لیکن پھر بھی کہتا ہے علی کے ظلم سے نہیں, علی کے عدل سے بھاگ کر آیا ہوں. تو غیبت کا فلسفہ یہی ہے, اپنے آپ کو تیار کرے کہ امام کے عدل کو برداشت کر سکے. امام وہی امام ہے, یہ امام فرق نہیں رکھتا. یہ نہیں کہ اس وقت امام اور تھے, اب یہ امام ہے, یہ اور آ رہا ہے. نہیں, وہی عدل قائم کرے گا, وہی نظام امامت و ولایت قائم کرے گا. توجہ رکھیے گا. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ انتہائی مہم ہے. یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں, یہ جو ہم اعلان ولایت کہتے ہیں, اشہد ان علی ولی اللہ, یہ عام لفظ نہیں ہے. توجہ کیجئے, پیغام کی طرف آ رہا ہوں. یہ عام لفظ نہیں ہے, یہ جائلی مدد صرف لفظ نہیں ہے, ان میں روح ہے, روح. یہ ہمیں حیات عطا کرتے ہیں, یہ ہمیں شجاعت و شہامت عطا کرتے ہیں, ہمیں غیرت و حمیت عطا کرتے ہیں, ہمیں شعور دیتے ہیں, ہمیں زندگی عطا کرتے ہیں. میں جواب دوں گا ابھی. وہ ایک بدبخت نے کہا تھا کہ معاذ اللہ اشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی دیتے یہ ایک دہشت گردی ہے. میں اسے جواب دینا چاہتا ہوں, اشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی دینا دہشت گردی نہیں ہے, بلکہ نہ دینا دہشت گردی ہے. اگر تمہاری اذانوں میں بھی یہ ولایت کا اعلان ہوتا تو تم بھی آج دہشت گرد نہ ہوتے. یہ کبھی مسجدوں میں دھماکے, کبھی امام بارگاہوں میں دھماکے, کبھی کوچوں بازاروں میں دھماکے. مجھے بتاؤ یہ کس نے دھماکے کیے؟ کیا اعلان ولایت کہنے والوں نے دھماکے کیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں آپ سے پوچھتا ہوں
یہ جو مسجد کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، آپ سب دیکھ رہے ہیں، انہوں نے مسجد کے محراب کا بھی خیال نہیں رکھا اور وہاں پہ بھی بدکاری کی. آپ جانتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ پہلے سے بھی علم تھا یہ یہی کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ مسجد کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے. تو ان میں یہ شعور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس اعلان ولایت نہیں ہے، ان کے پاس یا علی مدد نہیں ہے، ان کے پاس ولایت. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یا علی مدد ہمیں شعور دیتا ہے، ہمیں شجاعت و شہامت و غیرت و حمیت ادا کرتا ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ آپ خود دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں، لیکن فلسطین کے مسلمان بیچارے پس رہے ہیں. کیوں؟ اگر یہ ولایت ہوتی تو آج ایسا نہ ہوتا. میں دلیل دوں گا. یہ اسرائیل کے وزیر اعظم سے پوچھا گیا، اسرائیل کے وزیر اعظم سے، کہ اپنے پہلے 3 دشمنوں کا نام بتا. پہلے 3 دشمنوں کا نام بتا، میرے ساتھ رہیے گا. اپنے پہلے 3 دشمنوں کا نام بتا. تو اس نے کہا ایران ایران ایران. میں کہوں گا اس نے غلط کہا ہے. اس کا دشمن ایران نہیں ہے. میرے ساتھ رہیں گے، پیغام دے رہا ہوں، دشمن ایران نہیں ہے، وگرنہ انقلاب سے پہلے یہی ایران تھا جو ان کا نوکر تھا. میں کہوں گا ان کا دشمن ایران نہیں ہے، ان کا دشمن نظام امامت و ولایت ہے. تیرا دشمن ایران نہیں ہے، بلکہ ایران کے پیچھے جو نظام امامت ہے، جو نظام ولایت ہے، جو نظام غدیری ہے، وہی تیرا دشمن ہے. ان کے پاس نظام امامت ہے، اسی لیے وہ تیرے دشمن ہیں. وگرنہ ایران کی سرزمین ایرانیوں کو مبارک ہو، ہماری سرزمین ہمیں مبارک ہو. ہم اپنی سرزمین سے محبت کرتے ہیں. تو پیغام دینا چاہتا ہوں شیعان علی ابن ابی طالب کی طرف سے، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ ہمیں کہتے تم ایران کے عاشق ہو. ہم ایران کے عاشق نہیں ہیں، ہم نظام ولایت و امامت کے عاشق ہیں. ہم غدیر کے عاشق ہیں، ہم ایران کے عاشق نہیں ہیں. ہم نظام ولایت و امامت کے عاشق ہیں، نظام غدیر کے عاشق ہیں. ہم غدیر خم میں اس گونجنے والی صدا کے عاشق ہیں جب اللہ کے رسول نے اللہ کے ولی کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فاز علی مولا. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. ہم امامت کے عاشق ہیں، ہم ولایت کے عاشق ہیں، ہم غدیر کے عاشق ہیں. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. ہاں یہ اور بات ہے، چاہے غدیری جہاں بھی ہو ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو. ہماری محبت کا معیار غدیر ہے، ایران نہیں ہے. میرے ساتھ رہیں گے. ہماری محبت کا معیار امامت ہے، ولایت ہے. اور یہ وہ رشتہ ہے، یہ رشتہ حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رشتہ حکومت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رشتہ علی ولی اللہ کی وجہ سے ہے، یہ رشتہ غدیر خم کی وجہ سے ہے. ہمارا محبت کا جو رشتہ ہے وہ ولایت علی کا رشتہ جو ہے یہ علی ولی اللہ کی وجہ سے ہے. اور یہ ہمارا رشتہ قائم ہوا غدیر خم میں قائم ہوا، بلکہ میں کہوں گا غدیر خم میں قائم نہیں ہوا، عالم زر میں قائم ہوا جب ہماری روح نے بھی توحید اور رسالت کے بعد ولایت علی کا اقرار کیا تھا.
ہمارا رشتہ حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے، اور ہم ایرانیوں سے ملنے نہیں جاتے، اپنے مولا کے در پہ سر جھکانے جاتے ہیں۔ ایران عراقیوں سے ملنے نہیں جاتے، اپنے مولا کے در پہ جاتے ہیں۔ ہاں ہمیں ان سے بھی محبت ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ غدیری ہیں، اور غدیروں سے محبت ہمارے خون میں رچی بسی ہوئی ہے۔ لیکن ہمیں اپنی سرزمین سے بھی محبت ہے، کیونکہ ہمارا مذہب ہی ہمیں سکھاتا ہے حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، بعض اوقات شوشہ اٹھاتے ہیں، نہیں، ہم اپنے ایمان کے در پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ کون سا رزق؟ رزق غیرت، رزق شجاعت، یہ ہمیں ملتا ہے، اسی لیے ہم وہاں پہ جاتے ہیں۔ وگرنہ اور بھی بہت سے ممالک ہیں، تو ہمارا جو عقیدہ ہے یا علی مدد، اسے عام نہ سمجھنا، یہ ہمیں شجاعت دیتا ہے۔ جب ہم صبح شام یا علی مدد کہتے ہیں تو ہم تجدید بیعت کرتے ہیں کہ خبردار علی والے ہو، وہ کام نہ کرنا جو علی کی منشا کے خلاف ہو۔ یا علی مدد کہہ کے ہم تجدید بیعت کرتے ہیں، اقرار ولایت کرتے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو میری مولا کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو یہ آزاداری، یہ جلوس، یہ ماتمداری، یہ ہمیں غیرت و حمیت و شجاعت و شہامت سکھاتی ہے کہ خبردار مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے خلاف بولنا۔ اور ہمیشہ یہی شیعان علی ابن ابی طالب ہی ہیں جنہوں نے مظلوم کا ساتھ دیا اور ظالم کے خلاف بولے ہیں۔ جو حقیقی بولنے والے یہی شیعان علی ابن ابی طالب ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ علی بن ولی اللہ ولایت علی نہ ہوتی تو جو یہ کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے، تو ہم بھی تمہاری طرح دہشت گرد ہوتے۔ وگرنہ ہم نے دہشت گردی جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہم نے صبر کیا ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ ریاست کو مقدم کیا ہے، اپنی زمین کی حفاظت کی ہے۔ اور ہم سے زیادہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہوگا؟ کیونکہ ہم اس ملک کے بانی ہیں، بنانے والے ہیں۔ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، جو اس ملک کا بانی تھا وہ سقیفہ والا نہیں تھا، غدیر والا تھا۔ تو ہم سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہوگا اس ملک کا؟ تو اگر ہم جاتے ہیں تو اپنی مولا کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ابھی بھی یہاں پر ہم سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، وقت انتہائی کم ہے، میں مکمل نہیں کر سکتا۔ یہ شجاعت، یہ جو قصے، یہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کربلا کے، ہم اقرار کرتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ شہید ہو جاتے۔ اور صبح شام یہ بات تکرار کرنی ہے تاکہ ہمارے وجود کا حصہ بن جائے، تاکہ ہم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہم بھی حسینی ہیں۔ کالا لباس پہنتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہمارا پیغام الفت و محبت ہے، ہم ظالم کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ کربلا میں کسی نے اہل بیت میں سے کسی نے ظلم نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہدایت کی تلاش میں رہے کہ شاید کوئی ہو جو وہاں سے ادھر آ جائے۔ میں بیان کروں گا میرے مولا حسین نے کیا کیا طریقے اپنائے ہدایت کے لیے۔ تو حضرات گرامی، کربلا میں جیسے بہت سے شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا،
تو ان میں سے شہزادی زینب بھی پیچھے نہیں رہی، اپنے دو نونہالوں کو، اپنے دو لالوں کو میدان کربلا میں شہادت کے لیے بھیجا۔ مختصر کر رہا ہوں، کتاب روضۃ الشہداء میں یہ بات درج ہے کہ شہزادی زینب کے بڑے لال جناب محمد بن عبداللہ مولا امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور جنگ کرنے کی اجازت چاہی۔ میرے مولا نے جناب محمد بن عبداللہ کو اذن جہاد دیا۔ اب میدان کاردار میں گئے، تلوار کو لہرایا اور کہا اے دشمنو یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمنو۔ میں نے کل بیان کیا تھا وہ دشمن اللہ کے دشمن تھے۔ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمنو، میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے آیا ہوں اور اپنے مولا کا دفاع کرنے آیا ہوں۔ آپ نے ایسے جنگ لڑی کہ 10 ملعین کو واصل جہنم کیا۔ ابھی آپ جنگ کر ہی رہے تھے کہ ایک ملعون نے پیچھے سے وار کیا اور آپ زمین پہ آ گرے اور زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے۔ جب چھوٹے بھائی نے دیکھا تو آپ بھی اجازت لے کے میدان کاردار میں وارد ہوئے اور اس ملعون کو جس نے بڑے بھائی کو شہید کیا تھا اسے واصل جہنم کیا۔ آپ جنگ کرتے جاتے اور رجس پڑھتے جاتے کہ میں جعفر طیار کا پوتا ہوں، اے دشمنوں میں تمہیں واصل جہنم کرنے آیا ہوں۔ آپ نے 30 سواروں کو واصل جہنم کیا اور 18 پاپیادوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ آپ بھی شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے۔ میرے مولا میدان کاردار میں گئے اور دونوں شہزادوں کو خیموں کی طرف لے کے آئے۔ عزاداروں، شہزادی زینب کیا ہے؟ شہزادی زینب شریکت الحسین ہے۔ مقتل کہتا ہے جب بھی کسی ہاشمی کا امام حسین لاشا لے کے آتے تو شریکت الحسین آگے بڑھ کے آتی اور لاشا اپنے پاس لے لیتی، اپنے بھائی کی مدد کرتی۔ لیکن جب ان دو شہزادوں کا لاشا لے کے میرے مولا آئے تو دیکھا شہزادی زینب دکھائی نہیں دے رہی۔ جب خیمے کا پردہ اٹھائے تو کیا دیکھا؟ سجدے میں مصروف ہیں، خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں۔ بار الہ تیرا شکر، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے میرے شہزادوں کی قربانی کو قبول کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ کیا جذبہ ہے؟ یہ کیا جذبہ ہے؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میری شہزادی واہ حسینہ کرتی رہی، واہ حسینہ کہتی رہی، واہ حجابہ کہتی رہی، لیکن اون و محمد کا تذکرہ نہیں کیا۔ کبھی علی اکبر پہ گریا کرتی، کبھی قاسم پہ گریا کرتی، کبھی علی اصغر پہ، لیکن اون و محمد کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ تو میری قربانی تھی، میں نے اپنی مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر دیا۔ چہلم منانے آئی، اون و محمد کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جب کربلا سے مدینہ گئی، اپنے گھر تشریف لے گئی، عبداللہ جعفر پہ نظر پڑی، اون و محمد کے حجرے خالی دیکھے تو ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ کیا، آواز دی یا اون و محمد، ہائے میرے لال، ہائے میرے پیاسے لال، تم کربلا میں شہید ہو گئے، مجھے دکھیاری ماں کو تنہا چھوڑ گئے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد لا لعنة على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارئلہ ہمارے اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حق میں بہتری فرما، ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرما۔ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو مریض ہیں صحت و سلامتی عطا فرما،
تمام مرحومین مومنین و مومنات کی قبروں کو منور فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ بار الہ ہمارے نانا بزرگوار امام بخش ہاشمی کی قبر کو منور فرما، زوجہ امام بخش ہاشمی کی قبر کو منور فرما۔ بار الہ غلام مرتضی مرحوم، غلام اکبر قریشی مرحوم، مجاہد حسین قریشی مرحوم و جملہ مرحومین ہاشمی خاندان کی قبروں کو منور فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ بار الہ آج کے اس نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے محترم بزرگوار مامو غلام شبیر قریشی کے اس نظر و نیاز کو قبول فرما، ان کے مال و رزق میں برکت عنایت فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ بار الہ تہذیب الحسن سلیمان غازی کو صحت و سلامتی عطا فرما، بھائی مودت الحسن کو کامیابی عطا فرما، رحم و کرم فرما۔ اس مجلس اعزا میں جو دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس مجلس اعزا میں جو مریض ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، نعرہ صلوات۔